پھر آیت نمبر 45 میں تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ عربی زبان میں مدد کے لیے نصر، مدد، ساعدہ یہ سارے الفاظ آتے ہیں، مگر یہاں پہ اون کا لفظ آیا ہے، اور اون سے جو ہے وہ استعین کا لفظ بنا ہے۔ یہی ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں پہ بھی استعین وہی لفظ ہے۔ اور استعانت کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کام کے لیے بہترین کوشش کرتا ہے، پھر اس کام کے پورا ہونے کے لیے وہ کسی دوسرے کی مدد چاہتا ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس جتنے وسائل، جتنے ذرائع تھے، میں نے اپنی طرف سے بیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اب اس سے آگے میرے کام کو آپ مکمل فرما دیں۔ پھر اس کے بعد دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، صبر اور صلات کا۔ اور صبر اور صلات کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ گویا کہ نماز جو ہے وہ بیج ہے اور صبر جو ہے وہ اس کا پھل ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمیں صبر آ جائے، دعا کریں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فیڈ کی ہوئی ہیں، یہ ہمارے اندر موجود ہے، ان دونوں کو استعمال کر کے ہم نے باقی کام کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ لوگ اکثر وظائف پوچھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا بھی یہی وظیفہ تھا کہ جب کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو یہ دو کام کرنے ہیں، ایک صبر کرنا ہے، اور صبر سے مراد وہ صبر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سہ جانا اور برداشت کرنا اور سامنے والے کو ڈھیل دیتے رہنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ہمت کرنا، حالات کے سامنے ڈٹ جانا، یہ صبر کا معنی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ یہ دو ایسے اعمال ہیں جو کہ کسی بھی مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں کہ ان دو چیزوں کا کمبینیشن کیوں بتایا گیا ہے، کہ ایک چیز کا تعلق ہمارے اندر کی ذات کے ساتھ ہے، ہمارے کریکٹر کے ساتھ ہے، ہمارے کردار کے ساتھ ہے، اور وہ چیز بنتی ہے نماز کے ساتھ۔ اور جس کا نماز کے ساتھ جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوگا تو اس کی شخصیت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی، اور اس کی شخصیت میں صبر نظر آئے گا، ہمت نظر آئے گی، حالات کو فیس کرنا جو ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خاشعین ہیں ان کے سوا باقی لوگوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ بھاری ہوگی۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کبیرہ سے کیا مراد ہے کہ ایسی خوبصورت نماز پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس نصیحت کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بھاری بات ہے۔ مگر جو خاشعین ہوں گے، خشوع والے ہوں گے، خشع سے یہ لفظ ہے، خشع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، لہٰذا جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو بات مان لیتے ہیں، جو سامنے والے کی نصیحت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ یہ سب باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں، شروع میں مشکل ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آسان کر دیتے ہیں۔ لہذا جو خاشعین میں سے ہوں گے، بات مان لینے والے ہوں گے، ان کے لیے ایسی نمازیں پڑھنا، اس طرح کا صبر کرنا، اپنے حالات کے ساتھ لڑنا اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیں گے۔